بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسر کے مرتے ہی میری ساس نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور اسے تالا لگا کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ جو بھی بیمار عورت اس کمرے میں جائے گی وہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ میں بہت سی عورتوں کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھتی، وہ واپسی پر ساس کی ہتھیلی میں نوٹوں کی گڈی رکھ دی جاتی تھی، مگر میرا شوہر اور ساس مجھے ہمیشہ کمرے میں جانے سے منع کرتے، کیونکہ میری کمر میں ہر وقت درد رہتا تھا اور میں بھی اس کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ ایک روز میں مائکے کا بہانہ کر کے چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد برقع پہن کر آئی تو ساس سمجھ نہ سکی اور اس نے مجھے اس کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ روح لرز گئی جب میرا نام ثنا ہے، میں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے پیچھے لڑکوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اس لیے میرے والدین نے مجھے کم عمری میں ہی شادی میری کر دی تھی۔ اللہ کے کرم سے میرا سسرال اچھا نکلا تھا۔ گھر میں تھے ہی کتنے لوگ، میرا شوہر اور میری ساس، اور تھے میرے معذور سسر جن کے بارے میں میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے فالج کا اٹیک آیا، اس وقت سے وہ بستر پر معذور پڑے ہیں۔ وہ ہلنے جلنے اور بولنے کے قابل نہیں تھے، اور اس کے باوجود جب کبھی میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی تو ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی داستان پڑھ کر میں کانپ جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا، مجھے وہ بہت دکھ ہوا۔ اسی دکھ کا اظہار میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ بولے، ثنا اچھا ہوا ابو چلے گئے، ان کی روح کو سکون مل گیا، وہ بہت لمبے عرصے سے یوں ہی بیمار پڑے تھے۔ سوئم کے دن میری ساس نے میرے سسر کے کمرے کی تفصیلی صفائی کی اور پھر اسے تالا لگا کر باہر آ گئیں اور کہنے لگیں جو بھی بیمار عورت اس کمرے میں جائے گی وہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ میرے سسر تو آخری دم تک اپنی بیماری سے لڑتے رہے، انہیں تو شفا نہیں ملی، پھر ان کے مرتے ہی کمرہ اتنا کیسے اماتی ہو گیا؟ خیر میں کچھ بولی تو نہ، کیونکہ میرا کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ سوئم میں جو عورتیں آئی تھیں، میری ساس نے ان کے سامنے بھی بلند آواز میں یہ بات دہرا دی تھی کہ آج کے بعد کوئی عورت بھی بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس مت جایا کرے۔ میرے گھر آئے، میرے شوہر کے کمرے میں بیٹھ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں عجیب سے جذبات سے دوچار تھی کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے پیچھے کوئی غم منانے والا بھی نہیں ہے۔ چلو میری ساس سوئم پر ہی 2 آنسو بہا لیتی، مگر انہیں کراماتی کمرے کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرے سسر کی وفات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ تب پہلی دفعہ ایک عورت میری ساس کے پاس آئی، علاج کی غرض سے، کہنے لگی بہن میرے جسم پر بدترین الرجی ہوئی ہے جو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ میں نے دوسرے شہر جا کر بھی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے تمہارے گھر آئی ہوں۔ میری ساس کی بات پر بہت مطمئن تھی، وہ کہنے لگی بہن تم بالکل درست جگہ آئی ہو۔ میری ساس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ یہ سب مجھے بہت دلچسپ لگ رہا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بڑے غور سے اس چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عورت کمرے سے باہر آئی۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر عورت کے پاس کھڑی ہو گئی جہاں میری ساس کھڑی تھی۔ وہ عورت کمرے سے باہر نکلی تو بہت سرشار تھی۔ اس نے کہا میری ساس سے کہ یہ ہدیہ آپ کا ہے، میری بیماری مجھے میرے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں حیران رہ گئی۔ خیر وہ عورت تو چلی گئی۔ تب میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس آئی اور بولی آنٹی یہ کیسے ہوا؟ اس عورت کا تو کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پھر 1 گھنٹے میں اس کی الرجی کہاں جا سکتی ہے؟ میری ساس مسکرا دی اور کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے، جبکہ میں مزید الجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ بات ارحم سے پوچھوں گی۔ میرے شوہر بہت ہی اچھے اور ذمہ دار انسان ہیں، مگر اب ان میں ایک خامی ہے کہ وہ لینے دینے والے ہیں۔ مجھے ان کی کم گوئی کی عادت بڑی خواہش تھی۔ 4 سوال پوچھو تو دیتے وہ 1 کا جواب تھے۔ میں بولی ارحم انکل کے کمرے سے لوگوں کو شفا کیسے ملتی ہے؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اتنے بیزی تھے، کہنے لگے وسیلہ بنانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں بولی اللہ نے انکل کو کیسے وسیلہ بنا دیا؟ میرے شوہر بولے ثنا اٹھو، شاباش، چائے بنا کر لے آؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ جواب سن کر میں سمجھ گئی کہ ارحم مزید میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتے۔
میں چائے بنانے کچن میں چلی آئی، تب میری نظر سسر کے کمرے پر پڑی۔ وہ کمرہ دیکھ کر اچانک سے میرا دل للچایا کہ آخر میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہاں ہے کیا۔ میں دبے قدموں میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اچانک میری ساس کی آواز آئی۔ وہ بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس لیے میں جلدی سے بہانہ بنا کر بولی، آنٹی میں دیکھنے جا رہی تھی کہ کمرہ تو صاف ہے نا، کسی قسم کی صفائی کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، اس کمرے کی صفائی ستھرائی کرنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ کبھی میری غیر موجودگی میں بھی اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں بہت گھبرا گئی، اس لیے جلدی سے کچن میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ انسان کی خصلت بھی کتنی عجیب ہے۔ اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ کرتا وہی ہے، جس چیز سے اسے دور رہنے کو کہا جاتا ہے وہ اسی کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے لگ جاتا ہے۔ خیر، میرے ہاتھ اس بات کا کوئی سرا نہیں تھا۔ وہ کمرہ جس میں کئی سالوں سے ایک مریض پڑا ہوا تھا، وہ کمرہ اس مریض کی شفا یاب نہیں کر سکا، پھر اس مریض کے اس دنیا سے جاتے ہی وہ کراماتی کیسے ہو گیا؟ خیر، ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ہر وقت کھٹا کھانے کو جی چاہتا تھا۔ میں ارحم سے بولی املی لانے کو تو وہ مجھے ڈانٹ کر کہتے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، اس طرح کی فضول چیزیں کھانا چھوڑ دو، تم بیمار پڑ جاؤ گی، تم جانتی ہو نا بیماری کتنی بری چیز ہے۔ میں سر جھٹک دیتی تھی کہ میرا شوہر تو ہر وقت مجھے نصیحت ہی کرتا رہتا ہے، اس لیے میں گلی کے بچوں سے املی منگوا کر کھانے لگی۔ میری ساس بولی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں سخت خوف زدہ ہو گئی، اس لیے اپنی ساس سے بولی، آنٹی پلیز ارحم کو مت بتانا، میرا املی کھانے کو جی چاہ رہا تھا، اس لیے محلے کے بچوں سے املی منگوا کر کھا لی۔ میری بات سن کر میری ساس مسکرا دی۔ اس نے جلدی سے محلے کی دائی کو فون کر کے بلایا اور کہنے لگی، مجھے خوشخبری سننی ہے۔ بہت کم عمر تھی، اس لیے ان دونوں کی باتوں کو سمجھ نہ پائی۔ دائی مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی، تم چارپائی پر لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گئی، تب وہ میری ساس سے بولی، مبارک ہو، خوشخبری ہے۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کون سی خوشخبری؟ میری ساس بولی، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر میرا چہرہ ایک دم سے شرم سے سرخ پڑ گیا۔ شام میں جب میرے شوہر آئے تو وہ آتے ہی اپنی والدہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے پتا تھا کہ اب میری ساس اپنے بیٹے کو خوشخبری سنا دے گی۔ میں اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ساس کے کمرے کے دروازے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میری ساس بولی، ارحم تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اپنی بیوی سے دور رہنا، پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، کچھ بھی کرو اسے ختم کر دو۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر دھنگ رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کو یہ حکم کیسے سنا سکتی تھی؟ میرا شوہر منہ بنا کر بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر باہر آنے لگا تو میں بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ میرا دل خوف سے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اگر میرے شوہر نے میری ساس کی بات مان لی تو کیا ہوگا؟ ارحم کچن میں آ گئے، وہ بولے، کھانے میں کیا ہے؟ میں بجھے انداز میں بولی، بھنڈی گوشت ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، تم اتنی افسردہ کیوں ہو؟ میں بولی، ارحم میری کمر میں بہت درد ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ اس کراماتی کمرے میں لیٹ جاؤں۔ میری بات سن کر ایک دم ہی میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کہنے لگے، کبھی اس کمرے میں جانے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں عجیب سی مشکل میں گھر گئی تھی۔ آج ہی تو مجھے اتنی بڑی خوشی ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر میں نے جب سے ساس کی بات سنی میری کمر میں درد ہونے لگا تھا اور رفتہ رفتہ یہ درد بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں کچن میں کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میری ساس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی ہوں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے باتیں سنانے لگی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں کو تو اللہ ہی کی پناہ ہے، ابھی اسے معلوم ہوا ہی ہے
کہ ماں بننے والی ہے اور ابھی سے یہ ڈرامہ کرنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو اچھی بلی تھی، میں چپ چاپ لیٹی آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ بولے یہ کھا لو۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بولی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ ارحم بولے ڈاکٹر کے پاس تمہاری اس کمر درد کا علاج نہیں ہے، امی سے کہہ دیا ہے وہ تمہارا علاج کر دیتی ہیں۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ میرے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی، اس کے مکمل سیاہ لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں دھواں اڑاتا ہوا برتن بھی تھا۔ وہ اسے میرے پاس لے آئی اور بولی ارحم تم کمرے کے باہر چلے جاؤ۔ میں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بولی آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ ہی رہیں گے، مگر ارحم مجھے ناگواری سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ میری ساس دھوئیں والا برتن میرے ارد گرد لے کر گھومتی رہی، پھر وہ کچھ پڑھ کر مجھے پر دم کرتی رہی۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تب میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر سے خالی ہو چکی ہوں، مجھ پر پڑنے والا بوجھ ختم ہو چکا ہے، میری کمر کا درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میری ساس نے میرے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بس آنکھیں موند کر لیٹ گئی اور یوں ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں ساری رات سوتی رہی۔ صبح جب اٹھی تو صحن سے آواز آنے لگی۔ ایک عورت بولی باجی تیرا شوہر تو بہت خبیث تھا، مر گیا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، مگر برے کو برا نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ تو مجھے یہ بتا اس جیسے انسان کے کمرے کو تو نے کراماتی کمرہ کیسے قرار دے دیا؟ میری بھابھی میرے گھر آئی تھی، کہنے لگی میں جوڑوں میں درد ہے، کراماتی کمرے میں جا کر لیٹ جانا چاہتی ہوں، مگر مجھے صاف انکار کر دیا۔ مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں، تم بھی مت جاؤ۔ میری ساس کی بات سن کر بولی وہ کمرہ سچ میں کراماتی ہے، تمہیں یقین نہیں ہے تو خود جا کر لیٹ جاؤ۔ عورت ہنسنے لگی اور بولی اگر مجھے تمہارے شوہر کے کرتوتوں کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں لیٹ جاتی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی منہ پھٹ عورت ہے جو ایسی باتیں میری ساس کے منہ پر کہہ رہی ہے۔ پھر میں اس بات میں الجھ گئی کہ آخر میرے سسر کے متعلق وہ عورت اتنے برے الفاظ کیوں استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات میں اپنے ساس سے پوچھ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے سوچا کہ ارحم جب گھر آئیں تو میں ان سے پوچھ لوں گی۔ ارحم کے گھر آتے ہی میری ساس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب بھی میری ساس میرے شوہر کو بچے کے خلاف کرتی ہے یا نہیں، اس لیے سوچا کہ جا کر میں ان کی باتیں سنتی ہوں۔ میں ساس کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ میرے ساس بولی ارحم تمہارے ابو کے کمرے سے بہت سی عورتیں فیض یاب ہو کر گئی ہیں، کیا ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہوں گی؟ ارحم چپ ہی رہا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے واپس آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور ساس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپا رہے ہیں، وہ بلا وجہ مجھے کیوں ٹینشن دے رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں خود اس کمرے میں جا کر دیکھوں گی آخر وہاں کیا راز چھپا ہے۔ میں نے اس کام کے لیے رات کے 12 بجے کے وقت کا انتخاب کیا۔ جب سب سو گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے سسر کے کمرے پر تالا نہیں تھا، اس لیے میں نے جیسے ہی اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی تو اچانک سے میری کمر میں درد ہونے لگا۔ یہ درد اس قدر شدید تھا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی کچن سے پانی پینے جا رہی تھی۔ اس وقت درد سے مجھے یہی بہانہ سوجا تھا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بولی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ وہ بھاگ کر امی کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس سیاہ لباس پہن کر میرے ارد گرد گھومنے لگی اور دعایں اڑاتی جاتی۔ یہ سب دیکھ کر میں سہم چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے درد میں افاقہ ہو گیا تو مجھے شدید قسم کی نیند آنے لگی۔ اگلے دن 11 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس کمرے کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے بولا آنٹی میری طبیعت آج کل بہت بوجھل رہتی ہے، میں اپنی والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری ساس یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی ہاں کیوں نہیں، تم ضرور جاؤ۔
جیسے میری ساس اس موقع کی تلاش میں تھی، میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے باہر جا کر اپنا حلیہ تبدیل کیا، برقع اوڑھ لیا اور چہرے پر نقاب بھی کر لیا، اور چہرے کی جو جلد نظر آ رہی تھی اس پر میں نے کالک مل دی۔ اس بات کی تسلی کر لی کہ میری ساس کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، اور یہ ہی ہوا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ساس سے بولی، میری کمر میں بہت درد ہے۔ اس نے سسر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا اور بولی، اس کمرے میں چلی جاؤ۔ اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میرا ہی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر ششدر سی آ گئی، جبکہ میں بہت ڈری تھی۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا اور کہنے لگی، ثنا تم میرے جیسی ہی ہو۔ جب میں یاور کے ساتھ بیاہ کرائی تھی تو تم سے بھی کم عمر تھی، جبکہ یاور مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ میں ان کے ساتھ خوش تھی، ان سے محبت کرنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا کہ یاور عجیب سی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ مجھے تب بہت حیرت ہوتی جب مجھے گھر سے آلو کی لاش ملتی تو کبھی چھت سے مری ہوئی چھپکلی جس کا منہ سوئی اور دھاگے سے سیا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے پوچھی تو انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ میں حاملہ ہو گئی۔ پہلے تو ساری ساری رات سوئی رہتی تھی، مگر اب مجھے رات بھر نیند نہ آتی۔ وہ کوئی چلہ کاٹ رہے تھے۔ میں نے ان سے استغفار کیا، تب بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس زمانے میں بیویاں اپنے شوہروں سے بہت ڈرتی تھیں، ان کے آگے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں چپ کر جاتی۔ میرے گھر ارحم پیدا ہوا تو اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ کبھی یہ بیمار ہو جاتا تو کبھی جھولے سے گر جاتا، مگر شوہر کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ صحن میں بیٹھے چلہ کاٹ رہے تھے۔ تب نہ جانے انہیں کیا نظر آیا، وہ اپنے دائرے سے باہر بھاگ اٹھے، جس کی وجہ سے ان کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی تھی۔ وہ لٹکی ہوئی گردن سے بہت زیادہ خوفناک لگتے تھے۔ میرا ارحم اپنے باپ سے ڈرنے لگا۔ وہ وقت غصے میں رہتا۔ یاور زیادہ سے زیادہ پڑھائی کیا کرتے تھے۔ میں پوچھتی تو ایک دن بولے، میں کالے جادو کا عامل ہوں، میری شہرت دور دور تک پھیلی ہے، مجھے یہ شہرت بہت اچھی لگتی ہے، لوگ میرے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے چلہ کاٹ رہا تھا، مگر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور دیکھو میرا کتنا نقصان ہو گیا۔ اب میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اپنے شوہر سے بہت خوف آنے لگا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر چلہ کاٹا۔ ان پر ایک بار پھر اٹیک ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ یہ بات 20-25 برس پرانی ہے۔ ارحم نے تم سے جھوٹ بولا۔ 10 برس پہلے اس کے ابو کو فالج نہیں ہوا تھا۔ میرے آس پاس کے سب لوگ جانتے تھے کہ میرا شوہر کالا جادو کرتا ہے، اس لیے سب اسے جہنمی سمجھتے تھے۔ کیونکہ میرا شوہر تو گھر میں چلہ کاٹتے تھے تو کہتے تھے میرے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی حالت میں مریض کو گرمی لگتی ہے، اس لیے آپ کے شوہر ایسا کرتے ہیں، مگر لوگ تو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا میں ہی جنت اور جہنم فروخت کرنے لگے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ تیرے شوہر کو جہنم کی آگ نظر کر لی ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، وہ بلیوں کے رونے جیسی آوازیں نکالتے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر وہ گمسم ہو گئے، انہوں نے رونا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم ہے شیطانی روحیں جنہیں انہوں نے قید کیا تھا وہ ابھی بھی اس گھر میں رہتی ہیں۔ میرے والد بہت بڑے حکیم تھے، میں نے ان سے حکمت سیکھی تھی، وہ حکمت میں نے اپنے بیٹے کو سکھا دی اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں لوگوں کا علاج کروں گی تو اس کا ثواب میرے مرحوم شوہر کو ملے گا، اس لیے میں نے اس کے کمرے سے ہی یہ نیک کام شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ آج کل حکیموں پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ کرامات لفظ سنتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے مشہور کر دیا کہ یہ کراماتی کمرہ ہے۔ میں مریض کو اس کمرے میں بھیج دیتی، باہر والے دروازے سے ارحم اور ایک نرس کمرے میں داخل ہو جاتی، جس کی تشخیص کر کے ارحم دوا دے دیتا تو وہ نرس دوا مریضہ کو لگا دیا کرتی تھی، جس سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ثنا میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر کے گناہ بہت بڑے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کی بخشش کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ان کے گناہ کو جسٹیفائی کر دوں۔
دراصل بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے۔ میں آج کسی کی بخشش کے لیے سامان کروں گی تو کل کوئی میری بخشش کے لیے دعا کرے گا۔ میں بولی، آپ اتنی ہی نیک ہیں تو پھر وہ بچے کو ختم کرنے والی بات اور وہ سیاہ لباس کیا ہے؟ میری ساس میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا نا کہ اس گھر میں ابھی بھی شیطانی قوتیں موجود ہیں جو حاملہ عورت کو بڑی جلدی سے اٹیک کرتی ہیں۔ میں نے ارحم سے کہا تھا کہ جب تک نئے گھر میں شفٹ نہیں ہو جاتے تب تک تم اولاد کی کوشش مت کرنا، مگر دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ قوتیں تم سے چھیڑ خانی کرنے لگی تھیں، تمہاری کمر پر بوجھ ڈال دیا کرتی تھی۔ اور وہ سیاہ لباس کا قصہ یوں ہے کہ جب میرا شوہر بستر پر لگ گیا تب اس کے قبضے میں موجود قوتیں اس پر حاوی ہوا کرتی تھیں، اسے تکلیف پہنچایا کرتی تھیں۔ تب مجھے ایک عالم نے یہ سب بتایا تھا کہ سیاہ لباس پہن کر فلاں جملے پڑھ کر دھونی دینی ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھو تم بھی ٹھیک ہو جایا کرتی تھی نا۔ میں سب باتیں سمجھ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر اور ساس سے زدہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ ہم نے اس گھر کو تالا لگا دیا اور خود کرائے کے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اس گھر میں قدرے سکون ہے۔ میرا شوہر اور ساس یہاں بھی حکمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میری سب سے درخواست ہے کہ کالے جادو جیسے عمل سے دور رہیں، نہیں تو انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔